علی مولا 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 سخنوروں کے لیے ہے بڑی اساس قلم، وفا کی بات کرے گا وفا شناس قلم، علی کا ذکر ہے واجب اگر ہے پاس قلم، علی کا ذکر نہ لکھا تو بے لباس قلم، قلم کا اوج یہی ہے کہ ان کی بات کرے، علی کے ذکر سے تذکیر کائنات کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ نشست میں اس بات کو بیان کیا کہ اس پروگرام جس کا عنوان علی فی القرآن ہے، ہم ان آیات کو اور ان روایات کو اہل سنت علماء کی کتابوں سے اور مختلف محدثین کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جن کو ان علماء نے اپنی کتابوں میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ قرآن کی اکثر حصے کے اوپر اہل شیعہ حضرات کا یہ اتفاق ہے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوا، لیکن یہاں ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے صرف ان آیات کو پیش کر رہے ہیں جن کو اہل سنت علماء اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس عنوان سے جگہ دی کہ اس آیت میں امیر المؤمنین کی شان نزول کے سلسلے سے نازل ہوئی یہ آیت، یا اس کے مصادیق عتم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں اور سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج سورہ بقرہ کی بعض آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جن کو اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں امیر المؤمنین کے سلسلے سے نقل فرمایا ہے، کہ جہاں پر یہ سورہ بقرہ کی 13ویں آیت کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ، یہاں پر حافظ الحاکم حسقانی حنفی نے اپنی شواہد تنزیل میں اس کے تفسیر میں ابن عباس کی سند سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب، جناب جعفر طیار، حمزہ، سلمان، ابو ذر، عمار اور مقداد اور حذیفہ یمانی کی سے مراد ہیں۔ یہاں پر کلمہ ناس سے مراد یہی حضرات ہیں کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، کہ تم لوگ ایمان لے کر آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہاں پر الناس سے مراد تمام وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے، بلکہ ان خاص حضرات کو کی طرف ابن عباس نے نسبت دی اور اس کو شواہد تنزیل میں مصنف نے اس کے نقل کیا۔ اس چیز کو شواہد تنزیل کی جلد 1 صفحہ نمبر 71 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی تفسیر آئندہ آیت میں آئے گی کہ اس کو واقعے کی پوری تفصیل انشاءاللہ آئے گی کہ ہم سورہ بقرہ کی جب 14ویں اور 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہاں کے اوپر اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون، یہاں اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ یعنی منافق ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے سرکش سرداروں کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے شیاطین کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہاں پر اللہ دوسری آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ قیامت میں ان لوگوں کے اس مذاق کی سزا دے گا، اور دنیا میں ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے سرکشی میں حیران و سرگردان رہیں۔ یہاں کے اوپر شواہد تنزیل کے مصنف نے حاکم حسقانی نے اپنی کتاب شواہد تنزیل میں روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو العباس علوی نے مقاتل کی سند سے محمد بن حنفیہ کی خبر دی کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین مدینے سے باہر جا رہے تھے اور آپ کے ہمراہ سلمان فارسی، عمار اور مقداد، ابو ذر چنانچہ یہ سب لوگ جا رہے تھے، اور سامنے سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ایک منافق تھا وہ آیا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آیا۔ جیسے ہی اس نے امیر المؤمنین کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ اے بنی ہاشم کے سید و سردار، رسول اللہ کے جانشین، آپ نے رسول اللہ پر اپنی جان کو بھی انحصار کیا اور اپنے مال کو بھی قربان کیا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چیز کو سننے کے بعد امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن ابی، تجھ پر ویل ہو، تو منافق ہے اور میں تیرے منافقات کی گواہی دیتا ہوں۔ جب امیر المؤمنین نے یہ بات بیان کی تو اس نے کہا
کہ آپ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم میں آپ کے اور آپ کے اصحاب کی طرح مومن ہوں. یعنی انسان یہ شخص پہلے امیر المومنین کو استقبال کرتا ہے. جب امیر المومنین کہتے ہیں کہ تو منافق ہے، تو یہ انسان امیر المومنین کی بات کو کاٹتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن میں مسلمان آپ کی طرح اور آپ کے ساتھیوں کی طرح مومن ہوں. اور اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ تجھ پر ویل ہو، تو صرف منافق ہے اور کچھ اور نہیں ہے. اس واقعی خبر جب امیر المومنین نے پیغمبر کو دی تو خداوند عالم نے اس آیت کو نازل کیا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کو اور 15 کو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور پوری مفصل آیت کہ اب اس کی تفسیر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس واقعے کو نظر میں رکھیں اور اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو اب اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یعنی جب ابن سلول منافق نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کے ساتھیوں کے سامنے، تو اس نے کہا اس نے کیا کہا؟ قالوا آمنا، میں ایمان لے آیا. وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین اور اپنے سیدوں اور سرداروں کے طرف واپس پہنچا تو اس نے کہا قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو اس نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں. اور إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ہم نے علی اور ان کے اصحاب کے ساتھ مذاق کیا. تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزی بہم، یعنی خداوند عالم ان منافقین کو علی اور ان کے اصحاب کے ساتھ استہزاء کرنے کا بدلہ ضرور دے گا. اس کو آپ شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 72 کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح غایۃ المرام میں حضلی کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا کہ اللہ یستہزی بہم یعنی کیا، یعنی خداوند عالم ان کافروں کو علی کے مذاق اڑانے کا بدلہ آخرت میں دے گا، کیونکہ انہوں نے علی کے سامنے اور علی کے ساتھیوں کے سامنے یہ کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور جب امیر المومنین وہاں سے چلے گئے اور یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹ کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور علی اور ان کے ساتھیوں سے اور رسول اکرم سے تو ہم مذاق کر رہے تھے. یہاں پہ اللہ نے دونوں کی بات کو رکھا، یعنی امیر المومنین کو ان لوگوں کو کی طرف سند دی اور ان کے ساتھیوں کو ان لوگوں کی سند دی کہ جن لوگوں کے لیے یہ کہا جائے کہ ایمان لا چکے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لا چکے. اور اللہ نے ان لوگوں نے جو علی اور علی کے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کیا کہ بعد میں جا کے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاق کیا تھا، ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، اور نفاق کیا، تو اللہ اس کا بدلہ لے گا. یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کی توہین کرے، مومن کو اذیت کرے، تو اللہ اس کے ساتھ ہونے والی اذیت کا بدلہ خود اپنی ذات کی طرف منسوخ کرتے ہوئے خود اس کا بدلہ لیتا ہے، جیسا کہ غایۃ المرام کے صفحہ نمبر 423 کے اوپر اس چیز کو نقل کیا مصنف نے کہ ابن عباس نے کہا کہ خداوند عالم ان لوگوں سے اس طرح بدلہ لے گا کہ قیامت کے روز خداوند عالم اپنے مخلوق کو پل صراط سے گزرنے کا حکم فرمائے گا، تو مومنین گزر کے جنت میں پہنچ جائیں گے اور منافقین جہنم میں گر جائیں گے. اور پھر خداوند عالم جہنم کے مالک جہنم کو حکم دے گا کہ جہنم کے منافقین کا مذاق اڑایا جائے. چنانچہ وہاں کے جو ملک ہوں گے اور وہاں پر جو لوگ معمور ہوں گے وہ جہنم کا ایک دروازہ جنت کی جانب کھول دیں گے اور منافقین کو آواز دیں گے کہ اے منافقوں یہاں سے تم جنت چلے جاؤ. منافقین 70 سال تک جہنم کے سمندر میں تیرتے ہوئے اس جگہ آئیں گے. جیسے ہی اس دروازے تک پہنچیں گے کہ جو جنت کی طرف نکل رہا ہوگا، ملک اس دروازے کو بند کر دیں گے اور دوسری طرف سے دروازے کو کھول دیں گے، اور اس طرح وہ پھر اسی دروازے کے اوپر اور اسی رستے پر چلنے لگیں گے جس طرح انہوں نے 70 سال محنت کی تھی. اور اس طرح اللہ اس نفاق کا، اس مذاق اڑانے کے بدلہ لے گا ان منافقین سے کہ جو انہوں نے مومنین کے ساتھ پیش کیا. مراد یہ کہ اللہ مومن کا احترام اللہ کے نزدیک میں بہت اہم چیز ہے، اور مومن کا احترام خصوصاً امیر المؤمنین جو مومنین کے سردار ہیں، جن کو رسول نے یہ حکم دیا کہ آپ مومن ہیں اور آپ اس کے سید و سردار ہیں تمام مومنین کے، ان کا مذاق اڑانا یا ان کے سلسلے میں کوئی اس طرح کی بات کرنا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، اس کو اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرمایا کہ جس نے علی کی توہین کی اس سے کا قیامت میں ہم خود اس کو اسی طرح سے بدلہ لیں گے جس طرح اس نے اپنے زمانے میں اور دنیا میں مومنین کو پریشان کیا. یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو اس آیت کے سلسلے میں یہ چیز بیان ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے کہ مومنین کے وہ گروہ جن کے سلسلے میں جن سے لوگوں نے جا کے یہ ملاقات کی اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے جیسے آپ ایمان لائے، اس سے مراد امیر المومنین اور آپ کے بعد ساتھی ہیں مصداق عتم کی صورت میں اور قضیہ حقیقی کی صورت میں. اور دوسری بات یہاں سے جو ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے وہ امیر المومنین کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک درس یہ ہے کہ مومن کی آبرو اور مومن کی عزت اور مومن کا احترام
ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کے نزدیک مومن کے احترام کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا انہوں نے مومن سامنے سے مومن کے منہ کے اوپر مومن کی کوئی توہین نہیں کی تھی، انہوں نے علی مومن سے مذاق ہی کیا تھا، لیکن خود ان کے سامنے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، بلکہ سامنے یہی کہا تھا کہ ہم جس طرح آپ ایمان لائیں ویسے ہی ہم بھی ایمان لائیں۔ اپنے دوستوں کے درمیان، منافقین اور شیاطین کے درمیان جا کے یہ بات کہی کہ ہم ان لوگوں سے مذاق کر رہے تھے، یعنی مومنین کے پیچھے جا کے ان سے مذاق اڑایا۔ اللہ نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا۔ تو اگر آپ یہ تصور کریں کہ اگر کوئی انسان مومن کے پیٹھ پیچھے کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا اور قیامت کے دن اس کی سزا دے گا، تو اگر کوئی نعوذ باللہ مومن کی اس کے حضور میں اور لوگوں کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے سماج میں کسی مومن کی توہین کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی جرت ہوگی، اور اللہ اس کو بے شک اس مومن کو اس مذاق کا یا اس توہین کا بدلہ لینے کا اختیار دے گا، بلکہ اس نے اپنے اوپر یہ الزامی کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس طرح کی توہین کو اور اس طرح کے مذاق کا بدلہ خود لے گا۔ لہٰذا انسان کے لیے ایک سبق ہے، پورا کا پورا قرآن انسان کو ہدایت دینے کے لیے، انسان کو راہ راست پر چلنے کی ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا، اور اس پروگرام کے ذیل میں جہاں امیر المومنین کے فضائل ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن میں امیر المومنین کی جو فضیلتیں یا امیر المومنین کے جو واقعات بیان ہوئے ان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ایک درس لینے کی درسگاہ بھی ہے جہاں پر ہم یہ سمجھیں کہ ایک مومن کے احترام اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کا ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے افعال سے، ہمارے کردار سے کہیں کسی مومن کی توہین، کہیں کسی مومن کا مذاق نہ اڑے، تاکہ ہم آخرت میں اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی 25ویں آیت ہے، وَبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پوری وہ آیت مفصل وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تک کی آیت۔ یہاں پہ علامہ بحرانی نے اپنی کتاب غایۃ الغرام میں جبری سے بزرگ علماء کے ذریعے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن مجید سے سورہ بقرہ میں خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کے لیے نازل ہوا ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پوری آیت دوسرے لوگوں کے علاوہ یہاں پہ علی، حمزہ، جعفر، عبید اللہ ابن حرس بن عبیدہ جو جناب عبد المطلب کے پوتے تھے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کو غایۃ المرام نے صفحہ نمبر 442 کے اوپر نقل کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے وہ بشارت دی جائے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، کہ ان کے لیے جنت ہے اور اس کے اندر بہنے والی نہریں ہیں، جس کے اندر وہ دنیا سے مشابہ میووں کا تو لذت لیں گے، اور لیکن وہ اس کا مزہ اور اس کی چیزیں الگ جیسی ہوں گی۔ پوری آیت ہے، یہاں کے اوپر ابن عباس کی سند سے یہ بات روایت ہوئی گی کہ وہ لوگ کہ جن کو یہ بشارت دی جائے کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں ان کو جنت دی جائے گی، اس سے مراد پیغمبر اکرم امیر المومنین اور بعض خاص اصحاب ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام مومنین کے لیے بشارت ہے کہ جو ایمان لے آئے۔ لیکن مصداق اعظم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات با برکت ذات ہے۔ اس کے بعد ایک مفصل بحث کی ضرورت ہے جس کو ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور وقت صحیح صاحب کے سلسلے میں بیان کیے، جو سورہ بقرہ کی 37ویں آیت ہے، وَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس سلسلے میں ایک مسلسل بحث کی ضرورت ہے اور ایک مسلسل ایک مختلف اس کے اندر جو مختلف پہلو ہیں اس کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے مراد وہ کلمات کون سے ہیں جن کو اللہ نے جناب آدم کو القاء کیا اور ان کو علم دیا اور جس کے ذریعے جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن یہاں پر ہم بس اشارہ کر کے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب جناب آدم نے کچھ کلمے حاصل کر لیے اور ان کی برکت سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہاں پر علامہ بحرانی نے اپنی کتاب غایۃ المرام نے مناقب کی سند سے اور سعید بن جبیر کے واسطے سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں جب سوال کیا گیا جو آدم نے اپنے پروردگار سے حاصل کیے تھے جن کے سبب ان کی توبہ قبول کی گئی، تو آپ نے فرمایا سألہ بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والامان ائمۃ، یعنی اللہ نے
جناب آدم نے اللہ سے جو توبہ کی وہ انہوں نے حق دیا، واسطہ دیا جناب رسول اللہ اکرم یعنی محمد کا، علی کا، فاطمہ اور حسن کا، اور اس وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں علامہ بحرانی نے بزرگ عالم قاضی ابن عمر و عثمان ابن احمد سے روایت کی ہے کہ عثمان ابن احمد نے اس روایت کا سلسلہ سند سے حذف کر کے ابن عباس کے واسطے سے پیغمبر اسلام سے روایت فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جناب آدم سے جب ترک اولا سرزد ہوا تو آپ نے جب اللہ سے کچھ کلمات حاصل کیے، ان کلمات سے مفصل حدیث ہے پوری جس کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے رسول اکرم امیر المومنین علی بن طالب جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء کا واسطہ دے کر توبہ کی اور آپ کی توبہ کو قبول کیا گیا ہے۔ جو حضرات اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ غیات المرام کی صفحہ نمبر 393 کے اوپر جا کر اس پوری مفصل حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کے اوپر جو دوسری بحث کی جا سکتی ہے وہ ایک تو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر دعا کرنا، خود قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے کہ امیر المومنین علی بن طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کی اہمیت اور اس کی افادیت اور ان کی بزرگی اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہے کہ جناب آدم کو آپ نے وہ کلمات خود اللہ نے تعلیم فرمائے کہ ان کے ذریعے تم مجھ سے توبہ طلب کرو، اللہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن دستور یہ ہے کہ جب کوئی کسی بزرگ کے سامنے جاتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی کو اپنا واسطہ، کسی کو اپنا ذریعہ بنا کے اس کے سامنے پہنچے تاکہ وہ بات جو وہ اکیلے نہیں کہہ سکتا اور خود نہیں کہہ سکتا اور یا اس کے سامنے والے کی عظمت اور ہیبت اس کے اوپر جو حاوی ہے جس سے اس کے ذریعے اس کی زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ سامنے والے تک اپنے مطلب کو پہنچا سکے، تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہم اس کے نزدیک جو لوگ معتبر ہوتے ہیں، اس کے نزدیک جو لوگ وجہ رکھتے ہیں، جو عزت اور شرف رکھتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اس شخصیت تک اپنا اثر پہنچاتے ہیں۔ دنیا کا بھی دستور یہ ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اپنا کوئی کام لینا چاہتے ہیں یا اس سے کوئی چیز طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس بزرگ کے نزدیک جو لوگ قابل احترام ہوتے ہیں ان کو آپ اپنا وسیلہ، ان کو آپ اپنا واسطہ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس چیز کو اس بزرگ تک پہنچاتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت بزرگ ہے اور آپ کی بات شاید اس تک اس طرح سے نہ پہنچ سکے جس کو اس طرح سے پہنچنا چاہیے تھا۔ اسی طرح کچھ شخصیات اللہ کے نزدیک محترم ہیں اور خود اللہ نے جناب آدم کو ان اسماء کی تعلیم دی کہ اللہ کو ان کے ذریعے سے جناب آدم ان شخصیات اور ان اسماء کے ذریعے سے اپنی بات کو، اپنی توبہ کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر سکے۔ اور جہاں تک یہ مختلف علماء نے اس طرح بیان فرمایا کہ ان کلمات سے مراد رسول اکرم اور امیر المومنین جناب زہرا اور جناب امام حسن و امام حسین کی ذات ہے، لہٰذا ان کے ذریعے سے بارگاہ احدیت میں اور بارگاہ قدس میں انسان جناب آدم اور تمام وہ لوگ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دستور اور طریقہ بن گیا کہ وہ ان شخصیات کے ذریعے اور ان شخصیات کی سفارش اور ان شخصیات کی اہمیت اور ان شخصیات کی منزلت کو اللہ کے سامنے پیش کریں اور ان کو اپنا وسیلہ بنائیں اور ان کو اپنا طریقہ، اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کریں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت اہم موضوع جس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسانوں کو، جس کا واسطہ اگر خدا کو دیا جائے تو خدا لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے اور ان کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم خود اہل بیت کو واسطہ قرار دیں اور اہل بیت کو اپنا لیے ایک شفیع قرار دیں، وہاں پر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب ہم خود اہل بیت کے سامنے پہنچیں تو ایسا نہ ہو کہ اہل بیت یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں اور صرف زبانی لقلقہ ہے اور نہ ہمارے چاہنے والے اور ہم سے مراد اور ہمارے رستے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان جو چاہتا ہے کہ کسی کو اپنے لیے شفیع بنائے اور کسی کو اپنے لیے سفارش کرنے کے لیے کہے تو ضروری ہے کہ اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہو اور وہ کچھ نام عمل اپنے لے کر جائے جس کو بعد میں اہل بیت کے سلسلے میں پیش کر سکے اور وہ اس کی سفارش کر سکے اور خدا سے اس کے لیے طلب مغفرت کر سکیں۔
اگر کوئی انسان اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ تو کرے لیکن اہل بیت کی بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے، اس اپنی زندگی کو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلائے، اور اپنے مختلف مواقع کے اوپر پر مختلف مقامات کے اوپر اپنے آپ کو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل نہ کرے، پھر یہ انسان کس طرح یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اہل بیت کے پاس جا کر ان سے شفاعت کرے گا؟ یعنی انسان کیا واقعاً اس طرح کی زندگی گزارنے کے بعد یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اہل بیت کے سامنے جا کر اور بالکل بلند سر کے ساتھ یہ کہہ سکے گا کہ ہم نے دنیا میں آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا اور ہم اب آپ سے شفاعت چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت کریں اور اللہ کے نزدیک ان کے مقام اور منزلت ہم تک، اس کا فائدہ ہم تک پہنچے، تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں، ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں ہم اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اور ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ غایۃ المرام کے صفحہ نمبر 393 کے اوپر یہ پوری مفصل چیز موجود ہے کہ جہاں پر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے رسول اکرم کے اسم گرامی امیر المومنین علی بن ابی طالب، جناب زہرا و حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی میں اپنی توبہ کو پیش کیا اور اللہ نے اس توبہ کو قبول فرمایا، اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ قیامت میں یہ سبب ہو کہ ہم اہل بیت کے وسیلے سے بارگاہ خداوندی میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کو کی توبہ کو کر سکیں اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کر سکے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح اہل بیت نے ہم کو حکم فرمایا ہے۔ ہم وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے محور اور ہمارے لیے طریقہ کار اور ہمارے لیے دستور عمل اہل بیت اور آپ کی ذات ہو۔ یہاں کے اوپر اب ہم سورہ بقرہ کی اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ جو امیر المؤمنین کے سلسلے میں مصداق عتم کے ساتھ نازل ہوئی، وہ یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 43ویں آیت ہے کہ نماز کو اس کے مکمل شرطوں کے ساتھ پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور نماز با جماعت پڑھو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نہیں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ یہاں پہ حنفی عالم دین ابی المعید موفق بن احمد خوارزم نے اپنی کتاب مناقب میں مذکور سند کے ساتھ جو پہلے ذکر کی ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جو ہے خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی بن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نماز کی اور رکوع بجا لائے، کیونکہ جب یہ تمام علماء تاریخ نے اس چیز کو لکھا ہے کہ جب رسول نے اسلام کو پیش کیا تو امیر المومنین نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور خانہ کعبہ کے سامنے جو جماعت کی نماز ہوتی تھی اس میں سب سے پہلے نماز جماعت پڑھنے والوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں امیر المومنین و جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے۔ لہٰذا کہ ان لوگوں کی جو حکم دیا جا رہا ہے لوگوں کی نماز پڑھو اس کی شرطوں کے ساتھ اور زکوٰۃ عطا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اس کا مصداق عتم علی بن ابی طالب کی ذات ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے نماز پڑھیں گے۔ یعنی اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نماز کیسے پڑھی جائے تو علی بن طالب کو دیکھو کہ کس طرح وہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح نماز جماعت کو قائم کرو۔ اب دنیا میں جو بھی جماعت قائم ہوگی، جو بھی نماز جماعت قائم ہوگی، وہ نقل ہے اسی نماز جماعت کی جو سب سے پہلے کعبے کے سامنے رسول اکرم نے علی کے ساتھ پڑھی۔ لہٰذا ارکعوا مع الراکعین میں سے خصوصی مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم کی ذات اور امیر المؤمنین کی ذات بابرکت ہے کہ جس وقت آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے دنیا کے کوئی چوتھا فرد اس جماعت میں داخل نہیں تھا۔ اس واقعے کو اور اس آیت کی تفسیر کو مناقب علی بن ابی طالب میں صفحہ نمبر 189 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی 45ویں آیت جو ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ سورہ بقرہ کی 45ویں آیت ہے، اور نماز روزے کے ساتھ ہم سے مصیبت کے وقت مدد مانگو، ہم سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہاں سے صبر سے مراد روزہ ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ نماز سخت تو ہے، یہ کبیرہ ہے یعنی بڑی سخت تو ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے اور خوف کرنے والے ہیں۔ یہ سخت ضرور ہے
لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور اللہ کی بزرگی کا اقرار کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ چیز سخت نہیں ہے۔ شواہد تنظیم میں حاکم حسقانی نے اس کے اوپر روایت کی ہے کہ ہم سے ابی بکر بئی نے اپنے مذکورہ اسناد کے ذریعے سے ابن عباس سے یہ روایت فرمائی کہ سے مراد وہ خاشعین جس کو اس قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ذکر کیا ہے، یعنی اللہ سے واقعاً ڈرنے والے افراد، اس سے مراد رسول اکرم اور جناب علی بن ابی طالب کی ذات ہے، یعنی نماز میں خشوع اور خضوع کس طرف جو پیش قدمی کرنے والے رسول اللہ اور علی بن ابی طالب ہیں۔ شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 میں اس چیز کو حاکم حسقانی نے نقل کیا ہے اور اس کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز جس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان شدت میں ہو اور پریشانی میں ہو، حالانکہ انسان کو ہر وقت اللہ سے اور اللہ سبحانہ تبارک و تعالی سے اپنی مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر آن وہ اللہ کے لطف و رحم و کرم کی وجہ سے زندگی گزار رہا ہے، اور ہر سانس جو لے رہا ہے وہ اللہ کے لطف اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک طریقہ کار بھی قرآن ایک دستور دے رہا ہے کہ جب تمہیں سختیاں ہوں، جب تمہیں پریشانیاں ہوں، جیسا کہ عام طور سے مومنین ہر طرح سے کبھی نہ کبھی ہر انسان کی زندگی میں سختیاں آتی رہتی ہیں، تو وہاں پر ایک بہترین دستور عمل اسی آیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اگر اس سے مدد مانگنی ہے اور اس سے کوئی مدد چاہتے ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبر کرو۔ یہاں پر صبر سے جو علماء نے تفسیر کی اس سے مراد روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روزے میں انسان اپنے آپ کو روکتا ہے تمام اللذات سے جس کو اس کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، اور صلات کے ذریعے، یعنی اگر اللہ سے مدد مانگنا چاہ رہے ہو سختیوں میں، تم اس سے کچھ مدد چاہتے ہو اور اپنے معاملات کو حل کرانا چاہتے ہو تو روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ یہاں پر ہم اپنے علماء سے جب ہم روبرو ہوتے ہیں اور ان سے جا کر سوال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ مختلف عبادتیں ہیں، وہ مختلف نمازیں ہیں اور مختلف مستحبی روزے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ سے سختیوں میں مدد مانگ سکتے ہیں۔ اسی آیت کو سامنے اور ظاہری ترجمے سے بھی ہم دیکھ لیں کہ سخت ضرور ہے، بے شک نماز کا پڑھنا اور روزے کا رکھنا اور اس طرح مانگنا سخت ضرور ہے، لیکن اگر سختیوں سے نجات چاہتے ہو تو تمہارے لیے نمونے عمل وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے چیز سخت نہیں ہے، یعنی رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب کی ذات۔ تو اب مومنین کے لیے ایک راہ حل اور ایک راہ طریقہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مومنین کرام جب سختیوں میں ہوں تو ان نمازوں ان روزوں کے علاوہ جو ان کے لیے فرض ہیں اور اللہ کی طرف سے واجب کیے گئے ہیں، اگر کوئی سختی ہے تو انسان کے لیے ایک بہترین دستور خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب تمہیں سختی درپیش آئے تو آپ روزہ رکھیں اور اس روزے کی حالت میں اللہ کی نماز ادا کریں، نماز حاجت جو مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس روزے کی اور نماز کے حالت میں اس نماز کو پڑھنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں اپنے آپ کو اس مشکل سے نجات کے لیے دعا کریں، اور آپ کے لیے بہترین وسیلہ جیسے کہ پہلی آیات میں نازل شدہ آیات میں جس کا بیان کیا گیا بیان ہے کہ بہترین وسیلہ خود اہل بیت کی ذات ہے کہ جب آپ اس طرح روزہ رکھیں اور اس طرح نماز حاجت بیان کریں اور اس کے بعد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شافی اور اپنا سفارش کے لیے بیان پیش کریں، تب بے شک اللہ آپ کی مصیبتوں کو آپ سے دور کرے گا اور آپ کو ہر حال میں اس چیز کی طرف لے جائے گا جو آپ کے لیے بلندی کا سبب ہے اور آپ کے لیے خوشحالی کا سبب بنے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس سلسلے نشست کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ بعد کے پروگراموں میں سورہ بقرہ کی بات کی وہ آیتیں جو امیر المؤمنین کی شان میں نازل ہوئیں اور جن کے ذریعے ہم امیر المؤمنین کی فضیلت کو اور آپ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آج کی جو آیات سورہ بقرہ کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ان سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ تمام وہ چیزیں جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں ان کا مصداق اعظم رسول اکرم اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے، جس کو مختلف اہل سنت علماء نے اپنے سامنے نقل کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ بیان کسی نہ کسی طرح آپ کے لیے مفید رہا ہو، اور انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں بھی اسی طرح اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی
علی مولا علی مولا علی مولا سخنوروں کے لیے ہے بڑی اساس قلم وفا کی بات کرے گا وفا شناس قلم علی کا ذکر ہے واجب اگر ہے پاس قلم علی کا ذکر نہ لکھا تو بے لباس قلم قلم کا اوج یہی ہے کہ ان کی بات کرے علی کے ذکر سے تذکیر کائنات کرے